السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں۔ روزہ کے متعلق مختلف قسم کی نصیحتیں اور اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں شریعت کے اندر سے، اسلامک جو لاز آرڈرز پرنسپلز ہیں بہت خوبصورت ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ سے کوئی الجھتا ہے، آپ سے کوئی الجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات ایسی کرتا ہے جس سے وہ الجھنے کا خطرہ ہے، تو آپ اس کو اتنی بات کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، اور اس سے سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنی جان چھڑوا لیں۔ کیا مطلب اس کا جو سمجھ میں آتی ہے، کیا لاجک کا منطق اور کیا بات ہے کہ روزہ کی حالت میں آپ کسی سے نہ الجھے، اگر الجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ کو اس کو اتنا کہو کہ میرا روزہ ہے۔ تو یہ زبان جو ہے، زبان، اس سے آپ مختلف چیزیں اگل سکتے ہیں، کئی باتیں آپ کر سکتے ہیں، کئی آپ بول سکتے ہیں۔ تو وہ بول، ان کی ڈائریکشن، ان کا رزلٹ اور ان کی سمت وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی رزلٹ دے سکتی ہے۔ تو اس زبان جو ہے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر وہ ایک ملکہ ہے جو جانور سے انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ جو چار چیزیں انسان کو جانور سے فرق پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے اپنے ایکسپریشن، اپنے ویوز، اپنی سوچ کا اظہار کر سکتا ہے، جو جانور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر روزہ کی حالت میں ایسے ہے تو اگر آپ روزہ کی حالت میں نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا، پھر بھی تو زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کہ پھر جیسے مرضی کر لیں، جو مرضی آگے آیا بول دیں، جو آپ کے دل میں آئے، جیسے آپ کا دل کرے ویسے آپ کر گزریں۔ یہ غلط ہے۔ اس کا رزلٹ دوست کو دشمن میں بدلنے کا بھی نکل سکتا ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو چند سیکنڈ کے بعد، چند لمحات کے بعد، تھوڑا سے جذبات کے وہ ٹائم اور لمحات ہوتے ہیں، ان کے بعد آپ کو پچھتاوے کی شکل میں یہ رزلٹ دے سکتی ہے۔ یہ زبان کی جو بول ہے آپ کو پچھتاوے کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دو قسم کے آپ کرتے ہیں رد عمل، ایک رسپانس کی شکل ہے، ایک ریئیکشن ہے۔ اگر آپ رسپانس دیں گے کسی دوسرے انسان کو، تو آپ ایک دن میں جتنی دفعہ آپ کو یہ رد عمل کرنا پڑتا ہے، جتنی دفعہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل بات کرنی پڑتی ہے، آپ تقریباً 95%، 95% مسائل آپ حل کر لیں گے، آپ کے ویسے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ریئیکشن کرتے ہیں تو 95% مسائل آپ کے بڑھ جائیں گے۔ جو زبان جو ہے اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر روزہ کی حالت میں یہ ہے کہ آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کسی بات میں الجھتے آپ کا نقصان نہ ہو، آپ کی جو اعمال، آپ کا فضائل ہیں روزے کے، وہ ضائع ہو سکتے ہیں، تو روزہ کی آگے پیچھے بھی یہ سبق ہونا چاہیے، اور یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ بحث اور بیجا غلط قسم کا بحث یا مواد وہ نہ اگلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تین چیزیں آپ کی عقل، آپ کی ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کون سی وہ تین چیزیں؟ ایک عورتوں کی صحبت، دوسرا امیروں کی محفل، اور تیسرا جہل سے بحث۔ جہل سے جب بحث کرنے کی کوشش کریں گے آپ، کسی بھی جیسے بھی شکل میں ہو، روزانہ بھی ہو آپ کا، تو پھر بھی وہ آپ کی عقل کو خراب کر دے گا، کیونکہ جہل نے بات سمجھنی بھی نہیں، ماننی بھی نہیں۔ جب سمجھنی بھی نہیں، ماننی بھی نہیں، تو پھر آپ کی عقل خراب ہوگی، آپ کا ذہن خراب ہوگا، آپ کی سوچ، آپ الٹا اپنے آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کریں گے، یا بعد میں کوسنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو سیدھا سیلوٹ کریں اور اس سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ یہ جو جہالت ہے اس کا شاید کوئی اور علاج نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسے نہیں سمجھا سکتے، اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ ہمارے لیے روزہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ ریہرسل ہے، یہ مشق ہے، یہ وہ ٹریننگ ہے جو ٹریننگ ہمیں سارا سال کام دے گی۔ اور اس ٹریننگ کے مطابق اگر ہم دوسرا سال بھی گزار لیتے ہیں جو غیر رمضان کے ایام ہوتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ عید کے دن سے ہی اس کے دوسرے دن اپنی مرضیوں پہ آ جائیں تو پھر پوری زندگی تو خوبصورت نہیں ہو سکے گی۔ اور پچھلے جو اعمال یا فضائل ہیں، جو رمضان میں کیے ہوئے اعمال ہیں،
ان کی بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اعمال بہت زیادہ کر لینا بہت بڑی ہمت نہیں، اعمال کو سنبھال کے رکھنا سب سے بڑی ہمت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اعمال کو سنبھال کے رکھنے، مرنے تک سنبھال کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔